نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک پارہ آج کی تراویح میں ہم حضرات نے سماعت کیا، اس لحاظ سے آج 26 پارے مکمل ہوئے. حضرات محترم، یہی 26ویں پارے میں سورہ حجرات ہم نے سماعت کی. یہ جو سورہ حجرات ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور حجرات اس کا نام آیت نمبر 4 جو کہ میں نے تلاوت کیا اس کے اندر ایک حجرے کے بارے میں ذکر ہے، تو اسی وجہ سے حجرات عربی میں حجرے کو کہتے ہیں، اور وہ ایک ہی لفظ ہے حجرہ حجرات. تو حضرات محترم اسی وجہ سے اس پوری سورت کا سورہ حجرات نام پڑا. حضرات گرامی، دراصل یہ کون سے حجرے کی بات ہوئی ہے اور اس حجرے کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے؟ آیت نمبر 4 میں اللہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کے کم علم صحابہ جو کہ نئے نئے ایمان لے کر کے آئے تھے ان کی تربیت فرمائی ہے، اور بعد میں آنے والے جو جاہل لوگ ہوں گے ان کے لیے ایک تنبیہ بھی اس آیت مبارکہ میں بتائی گئی ہے. وہ کون سا درس، وہ کون سی بات؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے حبیب، جو تجھے حجرے کے باہر سے زور زور سے پکارتے ہیں دراصل اکثر کر کے اس میں جاہل لوگ، بے عقل لوگ ہیں. تو حضرات محترم اس آیت کریمہ کو لے کر آج کل کے دل کے کالے شیعہ لوگ سلجوق سلطنت کی کئی ساری مار پڑنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پکارتے ہیں نبی کو زور زور سے حجرے کے باہر رہ کر نبی کے آرام میں خلل ڈالتے ہیں، تو دراصل ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم سب بے ایمان ہو گئے، معاذ اللہ رب العالمین، تمہارے اعمال ضبط کر لیے گئے. اس طریقے کی وہ باتیں گھما پھرا کر کہتے ہیں. اور پھر اسی آیت کریمہ میں اور اس کے شان نزول میں کھینچ تان کر کے کبھی ادھر کی کتاب کبھی ادھر کی کتاب کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس واقعے میں ابو بکر کا بھی ذکر ہے، اس واقعے میں عمر کا بھی ذکر ہے، اس واقعے میں فلاں کا ذکر ہے، فلاں کا ذکر ہے. تو حضرات محترم ہم کہتے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق ہاں اگر اس واقعے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کا ذکر بھی ہے، اگر ہے تمہارے کہنے کے مطابق، تو اللہ خالق کائنات سب کو نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے بے عقل ہیں. اللہ فرماتا ہے اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہے، یعنی ان کو عقل نہیں ہے کہ نبی کو کس طریقے سے پکارنا چاہیے، نبی کا آرام کس طریقے سے سکون والا گزرے، کس طریقے سے رہنا چاہیے. تو اکثر کو پتہ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے اگر ان کے کہنے کے مطابق اگر وہ تھے بھی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر، تو ان کی طرف یہ، اور پھر جو بھی صحابہ ہوگے جن کو علم ہوگا ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ جن کو کم علم تھا وہ زبردستی کر کے چلے گئے. ہوتا کیا ہے کہ جیسے کوئی پیر صاحب آتے ہیں، آنے کے بعد وہ کہیں پر قیام کرتے ہیں، تو حضرات محترم کوئی باہر گاؤں سے دیہات وغیرہ سے، کیونکہ بیچارے زیادہ بات سمجھتے نہیں ہیں اور وہ ان کا ایک مطلب کھڑا دماغ رہتا ہے، بس جو ہوگا ہم مل کر ہی جائیں گے، اس طریقے سے بات ہوتی ہے. تو باہر جو پہرے دینے کے لیے کچھ احباب کھڑے ہوتے ہیں، کچھ مریدین کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی حضرت آرام کر رہے ہیں، اندر نہیں آنا. تو کیا کہتے ہیں نہیں ہم حضرت سے مل کر ہی جائیں گے، ہم کو جانے ہی دو، اب ہم اندر جا کر ہی رہیں گے. تو کیا ہوتا ہے انہی کے اندر ان کا بھی شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن یہ ان کی طرح نہیں تھے، یہ ان کی طرح زور زور سے پکارنے والے نہیں تھے، یہ ان کو روکنے والے تھے. تو شاید ان کے کہنے کے مطابق اگر حضرت عمر حضرت ابوبکر بھی ان گروپ کے اندر بنو تمیم کے آنے والے لوگوں کے اندر اگر ہو گئے تو حضرات محترم
بندے ہو گئے ہیں جہنم کے کتے جن کو کہا گیا ہے حضرات محترم وہ مانتے نہیں عمر کے اعمال ہفت ہو گئے ابو بکر کا ایمان چلا گیا اس طریقے کی باتیں کہتے جبکہ یہ کہہ کے ان کا ایمان خود نکل گیا ان کو خبر نہیں ہے ولکن لا تشعرون وہ جانتے نہیں کہ ان کا ایمان نکل گیا تو حضرات محترم اللہ نے فرمایا اکثر اس میں جو بنو تمیم کے لوگ آئے تھے وہ اکثر ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اکثر یہ آنے والوں میں بے عقل ہے تو حضرات محترم کچھ مسئلہ لے کر آتے ہیں لوگ آئے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح نہ پکارو تم میں سے بہت سارے بے عقل ہیں پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آگے اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ وَأَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى یہاں تک کہ تم آئے بھی تھے تو تم کو صبر کرنا چاہیے تھا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یہاں اتنا صبر کرنا چاہیے تھا کہ میرا حبیب علیہ السلام میرا نبی خود جب تک کہ تم تک کیا تھا پھر اس کے بعد کیا ہونا تم اگر صبر کرتے تو میرے حبیب کے آنے کا انتظار کرتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وہی تمہارے لیے خیر کا باعث بنتا وہی تمہارے لیے فائدہ ہوتا میرے نبی کے آرام میں خلل نہ دینا اللہ اکبر اللہ کو اپنے حبیب کے آرام سے بھی کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے حبیب کے سونے سے بھی کتنا پیار ہے اور حضرات محترم یہ وقت تھا دوپہر کا اور صحابہ کرام کا کیونکہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر ہی صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ رات بھر جاگ کر کے عبادت کرتے اور دین میں صبح میں تھوڑا سا کام کر لیا کرتے جو ان کو تجارت وغیرہ یا پھر کھیت وغیرہ میں کام کرنا ہو دوپہر ہوتی آ کر کے گھر پر سو جاتے یا پھر جہاں پر آرام کی جگہ ملتی وہاں سو جاتے پھر تھوڑا سونے کے بعد میں وہ پھر اور کام پہ لگ جایا کرتے تھے یہ طریقہ تھا لوگ سوتے تھے تو حضرات محترم آج بھی یہ معاملہ ہے لیکن معاملہ اس وجہ سے ہے کہ رات کو جاگ رہا تھا کیا کرنے کے لیے تو چیٹنگ کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے تو فری فائر کھیلنے کے لیے اس طریقے کی بات ہوتی ہے حضرات محترم ہمارا یہ جاگنا ہمارے فائدے کا نہیں ہمارا یہ جاگنا رسول اللہ کے طریقے پر نہیں صحابہ کے طریقے پر نہیں بلکہ صحابہ کا اور رسول اللہ کا طریقہ یہ کہ رات پر جاگ کر کے عبادت کرتے اور پھر دوپہر میں سویا کرتے تھے تو حضرات محترم جب بنو تمیم کے لوگ آئے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اگر تم میرے حبیب کے ڈیرے پر آؤ تو ڈائریکٹ چلا کرنا کہو یا رسول اللہ ہمیں آپ سے حاجت ہے ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں بلکہ بارگاہ رسول کا ادب یہ ہے کہ جب بھی پہنچو حضور کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہو اور خاموش کھڑے رہو جب اپنی مرضی کے مطابق میرا حبیب چاہے گا دروازہ کھولے گا دروازے کے باہر آئے گا اور پھر تمہاری باتوں کو سنے گا اور پھر تم کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ تم کو سنائے گا یہ اللہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کا ادب اپنے بندوں کو سکھایا کہ میرے حبیب کا ادب اتنا ضروری ہے تو حضرات محترم میرے حبیب کے کام میں خلل ڈالنا بھی نہیں چاہیے یہ اللہ خالق کائنات نے سکھایا پھر آگے اللہ خالق کائنات نے یہ بھی تو بتایا یہ لوگ کہتے ہیں نہیں عمل ہم تو ہو گئے عمل ضائع ہو گئے ایمان نکل گیا تو پھر اللہ آگے بھی تو فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اے حبیب چل ان سے اگر بات ہو بھی گئی ہے تو ان کو سمجھا دے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو غفور الرحیم اللہ معاف بھی کر دے گا رحم بھی فرما دے گا اللہ معاف یہ باتیں کہ شیعہ لوگ نہیں بولتے بس اتنی ہی آیت کہہ کر کے بتاتے ہیں کہ اکثرهم لا یعقلون کہ وہ بے عقل تھے وہ کم عقل تھے تو حضرات محترم آگے کا بھی تو پڑھ اللہ کے بندے دل کے کالے اللہ فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمٌ کہ اللہ خالق کائنات یا پھر غفور الرحیم اللہ خالق کائنات غفور بھی ہے معاف کرنے والا بھی ہے بخش دے گا اور تمہاری توبہ کو قبول فرما کر تم پر رحم بھی فرمائے گا تو حضرات محترم اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو استاد ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں استاد یعنی علماء کی جماعت کیونکہ وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں تو حضرات محترم یہ ادب ان کے ساتھ بھی لازمی اور ضروری ہوا کرتا ہے کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء علماء نبیوں کے وارث ہیں تو حضرات محترم یہ بات کس نے سکھائی تو چلے حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کے چچیرے بھائی ہیں نبی کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے تو حضرت
حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ علم سیکھنے کے لیے جاتے تھے کس کے پاس؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب علم سیکھنے کے لیے جاتے تو دروازے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. دروازے پر کھڑے ہو جاتے. کئی مرتبہ حضرت ابی بن کعب ان کو دروازہ اپنی مرضی کے مطابق آ کر کے کھول کر دیکھتے تو باہر کوئی نہیں. رسول اللہ کے گھر کا بیٹا، رسول اللہ کے گلشن کا پھول میرے آنگن میں میرے دروازے میں آ کر کے کھڑا ہوا ہے تو آپ برا جانتے اور کہتے کہ شہزادے آپ کو مجھے پکارنا چاہیے تھا، مجھے میری دروازے کی کنڈی کھٹکانا چاہیے تھی. آپ پکارتے نہیں بلکہ آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبیوں کے وارث ہے. جس طرح نبی اپنی امت پر حیثیت رکھتا ہے اسی طرح ایک استاد ایک عالم اپنے طالب علموں پر حیثیت رکھتا ہے. تو حضرات محترم اپنے چاہنے والوں پر اپنے سے علم حاصل کرنے والوں پر حیثیت رکھتا ہے. تو یہاں سے پتا چلا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کے پہلے مفسر، سب سے پہلا نمبر قرآن شریف کی تفسیر لکھنے میں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام کا اس بات کو لے کر کے ادب کرنا چاہیے کہ دروازے پر اگر کھڑے ہو تو چلانا نہیں چاہیے کہ او مولانا، او حضرت، او امام صاحب، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. تو حضرات محترم اسی طریقے سے علماء اور جو عالم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے آرام میں خلل دینا نہیں چاہیے. اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر جو شریعت اجازت دیتی ہے وہ اور مسئلہ ہے کہ جو پھر لوگوں کے اوپر بتانے پر گرا گزرے گی. وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو زیادہ ارجنٹ ہو اور نیند میں سے اٹھانا ہو تو اس کو ہلائے نہ، چلائے نہ اور اس کو چھڑکے نہ بلکہ اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے، وہ خود ہی سکون پا کر کے اٹھ جائے گا. یہ صحیح طریقے سے نیند سے جگانے کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ لے اور ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.